اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل صدر جماعت اہل سنت تحصیل کھرٹا قاری اشرف عزیز صاحب، شوکت علی ناز سابق ایڈمنسٹریٹر تحصیل کھرٹا، علماء کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے کھرٹا نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے بھی ان کی عزت افزائی کی اور ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا کہ انہوں نے بے خوف و خطر بے غرض ہو کے ہمارے ساتھ چلے اور آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں 15 تاریخ کی جو بینتھلا والوں کی کال تھی بینتھلا روڈ کے حوالے سے، 14 تاریخ کو اسسٹنٹ کمشنر کھرٹا انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ کے بھائی نے 16 تاریخ کی کال دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ وہ کال واپس لے لے ورنہ میں پرچے کاٹوں گا۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ وہ اس کا مزاج ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اسی صاحب شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرا مزاج اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن شاید بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو بات اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے ہے کہ اجتماع نہ اکٹھا کرنا، اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، میں اس کو کہوں گا کہ وہ مذاکرات کر لے اور احتجاج کی طرف نہ جائے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ وہی روڈ ہے کہ جس کے لیے جماعت اہل سنت 2 دفعہ کنٹرول لائن کی ایمبولینس کنٹرول لائن کی روڈ کے لیے بڑی جو آپ کی ضلعی قیادت ہے، جو اب بھی یہاں ایس پی صاحب موجود ہیں، ڈی سی صاحب موجود ہیں، ان کے درمیان میلہ مویشیاں کے موقع پر مذاکرات ہوتے رہے، لیکن بات نہ بن سکی اور 4 سال 1 ماہ گزر گیا، ابھی تک وہ روڈ نہ بن سکی۔ تو میں کوشش کروں گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے چڑوئی جانا تھا تو آگے رستے میں جو ہے وہ روڈ بلاک تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کال 16 کی تھی، 15 کو کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ شفیق بینتھلوی ہے، انہوں نے کال دی ہوئی ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کام پہ کسی کام کے گھر سے جا رہا ہوں، میں اپنا موقف دے کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں نے وہاں اپنا موقف دیا کہ اس روڈ کے لیے ہم کئی بار احتجاج کر چکے اور کئی بار معاہدے ہو چکے، اور اس روڈ کا جو سروے ہے اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے۔ میں بھی تحفظات رکھتا ہوں، یہی بات میں نے اس صاحب کو فون پہ بھی بتائی اور ساتھ اس کے تحفظات بھی بتائے۔ اس صاحب نے جب یہ سارا کچھ ہو گیا، FIR کٹ کی، تو 16 تاریخ اسی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے خود کہتے ہیں کہ میں FIR کاٹوں گا، تو پھر کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ کا نام کیسے آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ اس صاحب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیسے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے نا وہ میری ذمہ داری ہے، اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ میں اسی صاحب اگر یہ بات آج خود آپ کر کے مجھے فون کرتے تو شاید یہ بات بنتی تھی، میں مان جاتا۔ اب میرے خون میں چیز شامل ہے، میری ہسٹری میں جو شامل ہے کہ اپنی ذات کو نہیں بچانا، دوسروں کو بچانا ہے۔ مجھے تربیت یہ دی گئی ہے کہ اپنی جان کو نہیں بچانا، دوسروں کی جان کو بچانا ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ آپ FIR میری واپس لیں، اگر لینی ہے تو سبھی کی لے لیں۔ یہ بات میں نے کہا، اور انہوں نے ایک میسج بھی چلایا کہ جماعت اہل سنت نے بہت تعاون کیا اور ہم اس تعاون کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مہربانی کرنے جا رہے۔ تو پھر تمام جماعتیں بھی الرٹ ہوئیں، تنظیمیں بھی الرٹ ہوئیں، لیکن میں بحیثیت میں نے کل بھی کہا تھا، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 48 گھنٹے دیے اور جماعت اہل سنت نے 72 گھنٹے دیے۔ میں نے کل دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا، مسلم کانفرنس کے جتنے بھی ساتھی تھے، سینئر قیادت تھی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ میں اس بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ جماعت اہل سنت نے 72 گھنٹے دیے ہوئے ہیں، میں جماعت اہل سنت کے 72 گھنٹے کا انتظار ضرور کروں گا۔ ابھی آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں۔ جماعت اہل سنت تو راجہ خورشید صاحب کی ویڈیو گروپ میں موجود ہے، وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اہل سنت ہم بھی سنی ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، پہلے ہم سنی ہے اس کے بعد پارٹی ہے۔ تو جماعت اہل سنت جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اس فیصلے کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات پیچھے تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں کہ کھرٹا کے اندر جو ہے نا عمران شہین صاحب اسی تھے،
تو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے صفدر عتیق الرحمان صاحب، تو ان کا راستہ بھی ہم نے روکا تھا، کوئی FIR نہیں کٹی تھی۔ ڈی سی مسعود الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان کو بند کر دو، تو عمران شاہین صاحب نے کہا تھا کہ DC صاحب آپ کوٹلی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئٹہ آ کے دیکھیں، میرے AC آفس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ابھی بات چلی ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزوں کو چھوڑیں، عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹیسٹ کیس کیا گیا ہے جس کی وضاحت صدر جماعت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں اس وقت سے پہلے روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اتنا بھی ناسمجھی نہیں ہے۔ میں راجہ نثار صاحب کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر آپ کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ہوش کے ناخن لیں گے تو پھر یہ علاقہ بھی پرامن رہے گا اور آپ کی یہ انتظامیہ بھی پرامن رہ سکے گی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کا بھیانک انجام ہونے والے ہیں، جس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا اور نہ صدر جماعت ہوں گے۔ اس وادی کی جو تاریخ ہے وہ یہ لوگ تاریخ دہرائیں گے، اس تاریخ سے کوئی ناواقف نہیں ہے۔ انتظامیہ اچھی طرح جانتی ہے، تمام اساتذہ ادارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کے اوپر ذرا بار رائی بار خشخاش کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر لچک نہیں ہے۔ باقی تمام باتوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن عقیدہ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اور آج میں اپنا کیس جماعت اہل سنت کے سپورٹ کرتا ہوں۔ جماعت اہل سنت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ مجھے قبول ہوگا، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ نہیں کروں گا۔ اگر بچانا ہے تو جو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا یا مسلم کانفرنس کے یا کسی پارٹی کا آ کے اپنے آپ کو ثابت کرے۔ ہاں، عقیدہ اہل سنت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں سنی ہوں، بحیثیت سنی آپ مجھے ریلیف دلائیں، تو میں صدر جماعت آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ عقیدہ کے حوالے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی اپیل کرتا ہے تو اس اپیل کو مد نظر رکھا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے، اس لیے کہ ہم عقیدہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔